السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ۔ عزیز مشاہدین، حمد و صلوات کے بعد حسب معمول ہر جمعرات کو ٹویٹر فیس بک میں لائیو پروگرام ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اور اس پروگرام میں ٹویٹر میں، فیس بک اور یوٹیوب کا جو دعویٰ المجمع ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس میں ہم آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں۔ آپ اس میں آئیے اور زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو آپ شیئر کریں، ٹویٹر میں آئیے، انسٹاگرام پہ بھی آپ فالو کر سکتے ہیں، اور جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے دعویٰ المجمع، اس میں بھی آپ آ سکتے ہیں۔ عزیز ناظرین، طہارت و نظافت کے متعلق شیخ محترم فضیلت الشیخ محمد طیب السلفی حفظہ اللہ سے سلسلہ وار طریقے سے سوال و جواب کیا جا رہا تھا، اور شیخ محترم قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دے رہے تھے۔ اسی کڑی کا آج 9واں ایپیسوڈ ہے، 9ویں مجلس ہے۔ اس مجلس میں کچھ دینی بھائیوں نے تیمم کے سلسلے میں کچھ سوالات ہمارے پاس بھیجے ہیں، کچھ سوالات شیخ کے پاس بھیجے ہیں۔ تو مجموعی طور پر 6-7 سوال ہمارے پاس ابھی تیمم کے سلسلے میں جمع ہے۔ انشاءاللہ شیخ محترم کی اجازت سے، شیخ محترم اگر آپ اجازت دیں تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ شیخ محترم، ایک دینی بھائی نے ہندوستان سے انہوں نے سوال کیا، ان کا سوال یہ کہ تیمم کسے کہتے ہیں، اور ایک شک اسی میں لگا دیتے ہیں کہ کن حالاتوں میں تیمم کرنا جائز ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز مشاہدین و سامعین، آج کی اس مجلس کا پہلا سوال جو عزیز موصوف نے، عزیز گرامی شیخ منیر الفیضی حفظہ اللہ نے جو پیش کیا ہے، وہ سوال ہے تیمم سے متعلق، اور یہ کہ تیمم کسے کہتے ہیں، تیمم کی تعریف کیا ہے۔ یہی شیخ جی تیمم کی تعریف کیا ہے، جی، تیمم کسے کہتے ہیں اور کن حالاتوں میں تیمم کرنا جائز ہے، اور کن حالتوں میں تیمم کرنا جائز اور درست ہے۔ سوال کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے کہ تیمم کسے کہتے ہیں، یا بلفظ دیگر کہہ سکتے ہیں کہ تیمم کی تعریف کیا ہے۔ تو تیمم یا تیممو سے ہے، یعنی تیمم کا معنی اصل میں ہوتا ہے عربی زبان میں ارادہ کرنا اور قصد کرنا۔ تیمم کا معنی ہے ارادہ اور قصد کرنا، جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ مَا تُنْفِقُونَ، اور ان میں سے جو بری چیزیں ہوں ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا قصد اور ارادہ نہ کرو۔ تو قصد اور ارادہ، تیمم کا معنی ہے قصد اور ارادہ کرنا۔ یہ تیمم کا لغوی جو ہے، لغت میں تیمم کا یہ معنی ہے، اور اصطلاحی جو اس کا معنی ہے تیمم کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ یعنی مخصوص طریقے سے پاک مٹی پر ہاتھ مار کر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو مسح کر لینا، اسی کو تیمم کہتے ہیں۔ اور تیمم در حقیقت اللہ رب العالمین کا مسلمانوں پر خاص طور سے ایک احسان ہے کہ اللہ نے پانی نہ ملنے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی کو پانی کا قائم مقام قرار دیا ہے، یا تیمم کو وضو کا بدل یا غسل کا بدل قرار دیا ہے۔ اور تیمم کی جو مشروعیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کریم سے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کی وہ مشہور و معروف آیت جو آپ نے بھی پڑھی ہے، اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر اسی کو سن لیا جائے تو اس میں صاف پتہ ہے کہ کن حالتوں میں تیمم کرنا جائز اور درست ہے۔ سوال کا دوسرا حصہ بھی واضح ہو جائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم حالت مرض میں ہو، ان کنتم مرضى، تم بیمار ہو، اگر اولا سفر یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط،
یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے رفع حاجت سے فارغ ہوا ہو، پیشاب و پاخانہ کر کے آیا ہو، او لامستم النساء، حاجت یعنی وہ جو اللہ نے کہا او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو، او لامستم النساء، یا عورتوں کے ساتھ ملامست یعنی مباشرت کی ہے یا جماع کیا ہے، فلم تجدوا ماء، اور پھر وہ پانی نہ پائے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کرے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اور اس کا طریق اللہ تعالیٰ نے خود بتلایا کہ اپنے چہروں اور ہاتھوں کو مل لے۔ تو اس آیت کریمہ سے تیمم کی مشروعیت کہہ لیں یا تیمم کی فرضیت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی بنیاد تیمم کس حالت میں کرنا چاہیے، پانی نہ ملنے کی شکل میں کرنی چاہیے۔ فلم تجدوا ماء، جو اللہ نے کہا ہے کہ تم اگر پانی نہ پاؤ تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے، تیمموا فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کرو۔ تو قرآن کریم کی آیت سے تیمم کی مشروعیت ثابت ہے، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سے بھی تیمم کی مشروعیت اور فرضیت ثابت ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ الصعید وضوء المسلم وإن لم یجد الماء 10 سنین، یعنی پاک جو مٹی ہے وہ مسلمانوں کے لیے وضو ہے یا طہارت کا ذریعہ ہے، گرچہ 10 برس تک پانی نہ پائے آدمی، تب تک کہ آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ یہ اس حدیث سے بھی تیمم کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ تو تیمم کا معنی ہمارے ناظرین کو میرے خیال میں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تیمم کا معنی ہوتا لغت میں، لغوی اعتبار سے اس کا معنی قصد اور ارادے کے ہے، اور اصطلاح میں ہے کہ پاک مٹی ایک مخصوص طریقے سے پاک مٹی پر ہاتھ مار کر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو مسح کر لینا، یہ تیمم کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہے۔ اب یہ سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ کن حالتوں میں تیمم کرنا جائز ہے، کن صورتوں میں، کن حالتوں میں تیمم کرنا۔ ظاہر سی بات ہے بنیادی یعنی پانی دستیاب نہ ہو، پانی دستیاب نہ ہونے کی شکل میں، اگر پانی میسر نہ ہو تو آدمی کو تیمم کرنا چاہیے، پانی مل ہی نہیں رہا ہے بالکل، تو یا پانی کا استعمال، ایک دوسری وجہ پانی نہ ملے، دوسری وجہ یہ ہے یا دوسری حالت جس میں تیمم کرنے کی اجازت ہے، پانی کا استعمال، پانی موجود ہو لیکن اس کا استعمال نقصان دہ ہو تو بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، یعنی استعمال نقصان دہ ہے، یعنی مثال کے طور پر سخت سردی کا موسم ہے، جیسے ابھی موسم سرما کی آمد ہے، اور وہ موسم سرما شروع ہو رہا ہے، تو اب اگر یہاں دیکھتے کبھی سخت ٹھنڈی ہوتی ہے اور پھر گرم پانی کو گرم کرنے کے وسائل موجود نہیں ہیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی گرم ہیٹر موجود نہیں ہے، مثال کے طور پر یہاں دیکھیں کبھی مملکت سعودیہ میں بڑی زبردست ٹھنڈی پڑتی ہے، مدرے میں پانی جو رکھا ہوا تو وہ بالکل ثلج بن جاتا ہے، تو اگر آدمی ناپاک ہو جائے، مثال کے طور پر غسل جنابت کی اسے حاجت ہو جائے، یا یہ کہ وضو ہی کرنا چاہ رہا ہے لیکن خطرہ ہے اسے، اتنی سخت ٹھنڈی ہے، پانی اتنا ثلج بن چکا ہے اس قدر، اور اس کے پاس پانی کو گرم کرنے کا وسیلہ بھی موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اگر خطرہ کہ اگر میں نے وضو کر لیا تو میرا ہو سکتا ہے اعضائے وضو شل ہو جائے، فالج زدہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کو کیا ہے، شریعت نے تیمم کرنے کی اجازت دی ہے۔ یا یہ کہ سخت سردی کا موسم ہے اور غسل کی اسے حاجت ہے، خطرہ کہ اگر میں غسل کروں گا تو مر جاؤں گا، یا خطرے کا جان کے خطرے کا خوف ہے، جان کا خطرہ ہے، یعنی تو ایسی صورت میں جان کا خوف ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کو ایسی صورت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے اس کے لیے۔ تو پانی نہ ملنے کی صورت میں، پانی بالکل مل ہی نہیں رہا ہے، تو ایسی صورت میں خود فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، یا پانی کا استعمال نقصان دہ ہے، یا ایک آدمی بیمار ہے، مثال کے طور پر سخت سردی کا موسم تو ہی ہے، ایک آدمی ایسے بیمار ہے اور اس کو خود یہ خوف لائق ہے کہ اگر میں نے وضو کیا تو ہو سکتا ہے میری بیماری بڑھ جائے، یا یہ کہ میں اگر غسل کر لیا تو میری بیماری بڑھ سکتی ہے، یا کوئی سخت بیماری لگ جانے کا اسے خوف ہے، تو ایسی صورت میں بھی کیا کرنا ہے، اس کے لیے تیمم کر سکتا ہے وہ۔ تو بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پانی نہ ملنے کی شکل میں، یا پانی کا استعمال نقصان دہ ہو، یعنی جو اس کی صحت کے لیے مضر ہو، یا اس ہلاکت کا خوف ہو، تو ایسی صورت میں
ان کو ایسے آدمی کو تیمم کر لینا چاہیے. یا پانی کا پانا مشکل ہو تو بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. پانی کا پانا بھی مشکل ہو تو بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. تو یہ کچھ احوال ہیں. اور پانی نہ ملنے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہے، صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بنیاد کی پانی کیوں نہیں مل رہا ہے، پانی نہ ملنے کی وجہ بہت ساری ہو سکتی ہے. تو یہ یاد رکھیں، پانی کا ملنا مشکل ہو، یا یہ کہ پانی بالکل ملے ہی نہیں، یا پانی کا استعمال اس کے لیے باعث ضرر ہو، نقصان دہ ہو. تو ایسی تمام صورتوں میں، ان تمام صورتوں میں تیمم کرنے کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے، شرعی اجازت ہے. مجھے امید ہے کہ سوال کے جزاک اللہ خیر. شیخ محترم، ابھی آج ایک دینی بہن نے سوال کیا تھا. ان کا سوال یہ تھا، نئی شادی ہوئی ہے، دونوں نوجوان ہیں، لیکن کیا ہے چونکہ ٹھنڈ کا موسم ہے تو زیادہ اگر غسل کریں گے تو ہو سکتے ہیں مضر ہو، تو ایسی صورت میں کہ ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ نہیں، اب ایسا نہیں ہے کہ مطلب جو ہے کہ اگر پانی کے وسائل موجود ہیں، مثال کے طور پر ابھی الحمدللہ ترقی کا زمانہ ہے، اور پھر ٹھنڈی میں اگر پانی کو گرم کرنے کے وسائل ان کو چاہیے کہ فراہم کرے، اللہ نے اگر دیا ہے تو. ہاں، اب ایسا نہیں کہ مستقل اب شادی شدہ ہے اور پھر جو مطلب آپس میں مجامات کرے، مباشرت کرے، اور ہمیشہ وہ کیا کہتے ہیں اسی پر میں تیمم کر کے اکتفا کر لے. ہاں، تو ایسا نہیں. پانی جب کہ موجود ہے تو اس کے لیے کوشش کرے کہ مطلب پانی کو گرم کرے، چاہے آگ کے عام جس طرح سے ہے کسی بھی طریقے سے چولہے پہ رکھ کر کے پانی کو گرم کرے، یا ہیٹر کا انتظام کرے. پھر اس کے بعد اس طرح سے یہ آخری شکل ہے، یعنی کہ آدمی کو بہت خطرہ ہے، ایک اضطراری شکل ہو تو پھر بہتر ہے. یعنی عام اس کو بہانہ نہ بنا کر کے کہ مطلب ہم بیمار ہو جائیں گے یا ہم مر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں نہیں ہے. یعنی اب لگے کہ واقعی یہ آدمی بیمار پڑ سکتے ہیں تب. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم نے تیمم کسے کہتے ہیں اور کن حالتوں میں تیمم کرنا جائز ہے، مدلل قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ نے جو محنت کر کے ہمارے مشاہدین کو بتایا، اس کے لیے بھی انشاءاللہ مشاہدین آپ کے لیے ضرور دعا میں یاد رکھیں، اور دعا میں انشاءاللہ یاد رکھیں گے. اب اگلا سوال ہے کہ دینی بھائی نے کیا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہیں؟ جی بالکل سوال پیدا ہوتا ہے، جب تیمم کی شریعت نے اجازت دی ہے تو پھر کس چیز سے تیمم کرنا جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو آیت، جس آیت کریمہ سے تیمم کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے اور فرضیت ثابت ہوتی ہے یا تیمم کا جواز معلوم ہوتا ہے، اسی آیت میں اللہ نے کہہ دیا کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یعنی پاک مٹی سے تیمم کرو. معلوم یہ ہوا کہ تیمم کس چیز سے کریں گے، یعنی پاک مٹی، پاک زمین، یا پاک مٹی، یا مٹی کے ڈھیلے ہوں، یا مٹی کے ریت ہوں، مٹی کے گرد و غبار ہوں. ان تمام چیزوں سے مٹی، سطح زمین، یا کہہ لیں کہ وہ تمام چیزیں جو مٹی کی جن سے مٹی میں شامل ہوں گے، مٹی میں شامل ہے، وہ ان تمام چیزوں سے کیا کہتے ہیں تیمم کی جا سکتی ہے. بنیادی تو یہ ہے کہ تیمم کن چیزوں سے کی جا سکتی ہے، تو مٹی سے کی جائے گی، چاہے مٹی کے ڈھیلے ہوں، یا مٹی ریت کی شکل میں ہو، بودرے کی شکل میں، پاؤڈر کی شکل میں ہو، یا لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں، لیکن لوہا ہے یا لکڑی ہے یا کہہ لیں کہ سونا ہے یا چاندی ہے، تو یا چونا ہے یا پتھر ہے، تو سب سے تیمم نہیں کیا، تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے. چونا یا پتھر یا اسی طرح سے لوہا یا لکڑی، یہ یا سونا یا چاندی، اس سب سے تیمم نہیں، یہ ان چیزوں سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے. البتہ ان تمام چیزوں پر، لوہا پر، جیسے لوہا یا لکڑی ہے، یا کہیں پر مٹی کے یعنی گرد جمع ہے، تو اس گرد پہ ہاتھ مار کر کے تیمم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ تیمم کن چیزوں سے کرنا جائز ہے. بنیادی بات یاد رکھیں کہ مٹی سے، مٹی میں ڈھیلے ہوں، ہاں، یا ریت کی شکل میں ہوں، یا گرد و غبار ہو، یا کپڑے پر، یا مختلف جگہوں پر مٹی جمے ہوتے ہیں، جیسے کتابوں پر مٹی کے جم جاتے ہیں، تو اس پر بھی ہاتھ رکھ کر کے اس کو پھونک کر کے پھر اس کے بعد اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے. لیکن پتھر سے یا چونا سے یا لوہا سے یا لکڑی سے، سونا چاندی وغیرہ سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے. شیخ محترم، اس میں اور ایک چیز ایڈ کر دو جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں. جس طرح وہ معقول لحم کے جانور کے جو پخانہ ہے، تو کسی نے کہا تھا کیا ہم اس سے، جس طرح گوبر خاص کر کے اگر وہ سوکھ جائیں تو کبھی کبھی ایسے میں دیکھنے میں لگتا ہے کہ مٹی ہے، تو کیا ہم اس سے تیمم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟
جی یہ بالکل وہ اصل میں معقول الحم کے مثل میں وہی گائے ہے یا بکرے ہے، وہ تمام جانور جن کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، کیا اس کی لید وغیرہ سے یا وہ گوبر سے وضو کرنا، تو اس کے لیے یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے تو ہم اس میں سلسلے میں تو یہ بات آئی ہوئی ہے کہ اس سے استنجا وغیرہ نہ کیا جائے، ہاں وہ اس لیے کہ یہ جنوں کا کیا ہے خوراک ہے، ہڈی وغیرہ کے سلسلے میں بات ہے، اور لید وغیرہ سے کہا گیا کہ گوبر وغیرہ کہ ان کے جانوروں کا کھانا ہے، چارہ ہے، جنوں کے جانوروں کا چارہ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ کہ معقول الحم اب وہ ایسا نہیں ہے، کوئی ایسی نس نہیں آتی ہے کہ اس سے مطلب وضو کیا جا سکتا ہے، اگر اس کو کہہ دیں گے تو اس کی تو پتہ یہ چلا کہ معقول الحم جیسے بعض علماء کہتے ہیں کہ معقول الحم، اور وہ حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معقول الحم جانوروں کا پیشاب پاک ہے، ہاں جیسا کہ اونٹ کا پیشاب ہے یا گائے کا پیشاب ہے، گائے کی پیشاب ہے، تو ایسی صورت میں اس سے طہارت اور اس سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی ہیں۔ خاص موقع ہے یہ، جیسے اورینا کے لوگوں کو، قبیلہ اورینا کے لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشاب کے بطور کیا کہتے ہیں علاج کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کا حکم دیا ہوا تھا، تو اس سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی کہ ایک آدمی مطلب کہ پیشاب سے آدمی وضو کرے، یعنی تو یہ گوبر یا لید وغیرہ سے نہیں کیا جا سکتا، اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ مٹی واقعی مٹی ہے اور اگر وہ خشک ہو کر مٹی میں تبدیل ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں، مٹی میں ضم ہو جاتی ہے اور اس کا وہ اغلبیت مٹی کی ہو جاتی ہے، اس میں اس کا جز جو ہے اکثریت اس پر غالب آ جاتی ہے، مٹی واقعی مٹی کہا جائے، تو پھر ایسی صورت میں آپ اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن خالص اگر گوبر ہے اور سوکھ کر کے مٹی کی شکل جیسے اختیار کی ہوئی، تو کوشش کریں کہ آپ بچیں۔ جب ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ گائے کا گوبر موجود ہے یا فلاں ہے، تو ظاہر اور وہ پتہ چل رہا کہ واقعی گوبر ہی، تو پھر ہم کو وہاں پہ نہیں دوسری جگہ اختیار کرنی چاہیے، تو اس سے مطلب آپ جو ہے نا استعمال میں نہیں، اس سے تیمم نہیں کیا جا سکتا جو خالص مٹی ہے۔ تو اور اس میں بھی علماء کا بعض علماء کا اختلاف کہ طاہر ہے یا نا عدم طاہر ہے، تو اس سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، تو اس سے آپ طہارت حاصل نہیں کر سکتے، یا وہ چیز اس کے ذریعے سے وہ تیمم کر کے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ شیخ محترم نے مدلل آپ کو جواب دیا کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے۔ عزیز ناظرین، اگر آپ ابھی آن لائن میں نہیں ہیں تو بعد میں بھی ہمارے پروگرام سن سکتے ہیں۔ دعویٰ المجمع جو یوٹیوب چینل ہے، آپ اس کو سبسکرائب کریں، اور وہاں شیخ محترم کے جتنے ویڈیوز ہیں، خاص کر کے جو لائیو پروگرام، انشاءاللہ وہاں پر ہر پروگرام اور ہر ویڈیو ایڈٹ کے ساتھ اور بہترین انداز میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ شیخ محترم، ایک چوتھا سوال یا تیسرا سوال ایک دینی بھائی نے کیا، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا تیمم سے پڑھی ہوئی نمازوں کو دہرانا چاہیے؟ جی بہت اچھا سوال ہے کہ کیا تیمم سے پڑھی ہوئی نماز کو دوبارہ دہرانا چاہیے، دوبارہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ تو یہ یاد رکھیں کہ تیمم ایک آدمی نے مثال کے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر تیمم کر کے نماز پڑھ لی، لیکن نماز کا وقت باقی ہے، نماز کا وقت باقی ہے۔ جیسے ہم نے ظہر کی نماز کے وقت ہمیں پانی نہیں مل رہا تھا، پانی ہم نے تلاش کی، اور جب دیکھے کہ اب بالکل اب پانی مل ہی نہیں رہا ہے اور نہ ملنے کی کوئی توقع ہے، تو ہم نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی مثال کے طور پر۔ پھر نماز سے جب فارغ ہوئے، نماز پڑھ کے جب نماز سے فارغ ہوئے تو نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ نماز پڑھنے کے بعد پانی مل گیا، یہی ہے نا؟ تو کیا ہم دوبارہ نماز ہم دہرا لیں، وضو کر کے ہم نماز دہرا لیں، نماز دوبارہ پڑھ لیں، یا یہ کہ اسی نماز پر اکتفا کریں؟ تو اس سلسلے میں کہ نماز نہ دہرائی جائے، یہ چیز ہے کہ نماز جس آدمی نے یعنی تیمم کر کے پڑھی گئی نماز دوبارہ نہ اس کو پڑھی جائے، ٹھیک ہے؟ تیمم کر کے جو نماز پڑھ لی گئی ہے اس کو پھر اس کا اعادہ نہ کیا جائے، اس کو دوبارہ لوٹایا نہ جائے، یہی اصل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر کوئی آدمی نماز کا ابھی وقت باقی ہے اور تیمم کر کے نماز پڑھ لیا ہے اور پھر پانی اسے مل گیا ہے، پھر پانی ملنے کے بعد وہ اگر وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے اس کے لیے، ہاں اس میں، اور اس کا ثبوت موجود ہے حدیث کے اندر۔ ویسے دیکھیے، پانی کو، مٹی کو اللہ تعالیٰ نے، میں نے ابھی بتلایا کہ وضو کا بدل قرار دیا ہے،
مٹی کو اللہ تعالیٰ نے پانی کا قائم مقام قرار دیا، پانی کی قائم. تو جس طریقے سے پانی سے طہارت حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح سے مٹی سے بھی طہارت حاصل کی جاتی ہے، کی جائے گی، ہے گی نہیں؟ تو اگر مٹی سے اس نے تیمم کر کے، پانی نہ ملنے کی شکل میں مٹی اس سے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو گئی. اب چاہے نماز کا وقت باقی ہے، اس کی نماز ہو جائے گی. اب اگر کوئی آدمی دوبارہ پانی ملنے پر وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہے، دوبارہ اس کو یعنی نماز دہرا لیتا ہے، اعادہ کر لیتا ہے، تو اعادہ کرنے سے یہ بھی جائز ہے. یعنی جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے. سنن نبی داؤد کے اندر روایت موجود ہے کہ 2 صحابی سفر میں تھے، 2 صحابی سفر میں تھے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی. اچھا، جب نماز سے فارغ ہوئے تو پھر ان کو پانی مل گیا. تب ان دونوں میں سے ایک صحابی نے وضو کر کے اپنی نماز دہرا لی، دوبارہ نماز پڑھ لی، حالانکہ نماز پڑھ چکے تھے، اور دوسرے نے نہیں پڑھی، دوسرے نے نماز کا اعادہ نہیں کیا. جب یہ دونوں واپس ہوئے تو واپسی پر یہ سارا واقعہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گوش گزار کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے جس نے نماز نہیں دہرائی، لوٹائی تھی، آپ نے فرمایا اصبت السنہ، آپ نے فرمایا تو نے سنت پر عمل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ تم نے سنت پر عمل کیا اور تمہاری پہلی والی نماز کافی ہو گئی، تمہارے لیے تمہاری نماز کافی ہے. اور دوسرے آدمی جس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تھی اور پھر پانی ملنے پر پھر دوبارہ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لک الاجر مرتین، تمہیں 2 گنا اجر ملے گا، تمہارے لیے دوہرا اجر ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی نے وضو کر کے تیمم کر کے نماز جو پڑھی ہے اور پھر نماز کا وقت باقی ہے اور نماز کا وقت باقی ہے اور پھر پانی اس کو مل گیا، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کہ مطلب جو ہے نا پھر دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے. لیکن اگر کوئی وضو کر کے نماز دہرا لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، تو وہ بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے جی. لیکن اسی میں ایک اور بات ایڈ کر لیجیے. ایک آدمی ہے مثال کہ نماز تیمم کر کے نماز شروع کیا ہے، دونوں میں فرق ہے. تیمم کر کے ایک آدمی نماز پڑھنا شروع کیا، دوران نماز اسے پانی مل گیا، پانی پر قادر ہو گیا، کسی نے آ کے بتلا دیا، یا پتہ چل کے نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرے ساتھی ہے پتہ چل گیا کہ وہ وضو کر رہے ہیں، یا آواز کر دی کہ پانی ہے موجود ہے، تو ایسی صورت میں اس کو نماز توڑ دینا چاہیے. نماز توڑ کر کے پھر اس کو وضو کر کے نماز پڑھنا چاہیے، یہ دوران نماز. لیکن ایک ہے نماز پڑھ کے فارغ ہو جی، تو دونوں میں فرق ہے جی. جزاک اللہ خیر. شیخ محترم نے بالکل مدلل، اور جو بہت سارے ہمارے بھائیوں کو معلوم نہیں ہے، تو شیخ محترم نے مدلل جواب دیا. کیا تیمم سے پڑھی ہوئی نمازوں کو دہرانا چاہیے کہ نہیں؟ تو عزیز مشاہدین، ضرور آپ نے سن لیا ہوگا. شیخ محترم ایک دینی بھائی نے جو ہندوستان سے ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ تیمم کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اور شیخ محترم سے میں بھی عرض کروں گا کہ آپ ہمارے مشاہدین کرام کو آپ پریکٹیکل بھی اگر دکھا دیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. جی بالکل بالکل بالکل، آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو یہ چونکہ سوال و جواب اکثر و بیشتر سوال، جیسا کہ ہمارے عزیز موصوف شیخ منیر نے پہلے ہی پروگرام کے آغاز میں بالکل آپ کو بتلا دیا تھا کہ تمام تر سوالات جو موصول ہوئے ہیں وہ تیمم سے متعلق ہیں. اور جو ظاہر سی بات ہے کہ تیمم کی تعریف پوچھی گئی، اور تیمم کسے کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کن صورتوں میں کن حالتوں میں تیمم کرنا جائز ہے، اور پھر تو اسی میں یہ بھی ضروری ہے کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے. تو تیمم کا مسنون طریقہ یہ ہے. میں تیمم کا مسنون طریقہ ہے، میں اپنے تمام مشاہدین سے کہیں گے کہ سنیں اچھی طریقے سے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نیت کریں گے سب سے پہلے، کہ جس طریقے سے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے نیت کے تعلق سے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمام عملوں کا دار و مدار جو ہے، تمام عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، نیتوں پر ہے، اور انسان کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملے گا. تو جب آپ تیمم کر رہے ہیں تو پھر جب تیمم کر رہے ہیں تو تیمم کرتے وقت جو ہے نا آپ دل میں ارادہ کریں، طہارت کی نیت کریں، طہارت کی نیت کریں کہ ناپاکی کو دور کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے میں تیمم کر رہا ہوں. یعنی دل میں ارادہ کرنا. نیت کے بارے میں پہلے ہم بتلا چکے ہیں کہ نیت ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، دل کے ارادے کو کہتے ہیں. نیت قصد القلب ہے، دل کے ارادے کو کہتے ہیں.
تو دل میں آدمی ارادہ کرے اس لیے کہ نیت کے بغیر جو ہے ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات سے کی حدیث سے ہمیں ہی پتہ چلتا ہے. تو دل میں طہارت کی نیت کرے. تیمم نماز پڑھنے کے لیے میں تیمم کر رہا ہوں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے تیمم کے سلسلے میں کہ آدمی دل میں نیت کرے, اور اس کے بعد جس طریقے سے ہم وضو کرتے وقت بسم اللہ کہتے ہیں نا, تو تیمم کے شروع میں بھی ہم بسم اللہ کہیں, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو, یہ جو دونوں ہتھیلیاں ہیں, دونوں ہتھیلیاں زمین پر یعنی پاک زمین پر, پاک مٹی پر یا مٹی کے ڈھیر پر جو بھی ہو جہاں گرد و غبار پڑی ہے, اپنے دونوں ہاتھوں پر ناظرین سے ہم کہیں گے کہ دونوں ہاتھ کو مٹی پر مارے. اور پھر مار کر کے آپ جب دونوں ہاتھ کو ماریں گے مٹی پہ تو ظاہر سی بات ہے گرد و غبار اس سے چپک جائے گی, ہے کہ نہیں؟ بالکل. تو حدیث میں ہے کہ دونوں ہاتھ کو پہلے مٹی پر ماریں گے, پھر اس کے بعد اس میں پھونک ماریں. پھر تیسرا عمل کیا ہوگا کہ ہم اس میں پھونک ماریں تاکہ جو گرد وغیرہ ہے نا وہ جھڑ جائے. پھر اس کے بعد جو ہے نا, اس لیے کہ پھر آپ نے کیا کہ چہرے پہ لگانا نا, تو اسلام یہ نہیں کہتے جب مٹی آپ پر ہاتھ لگائیں گے تو آپ کے چہرے گندے ہو جائیں گے نا. گندے کا مطلب یعنی عجیب و غریب سا مطلب یہ لگے گا, مٹی تو پاک ہے لیکن عجیب. تو اس لیے حکم ہے کہ مطلب جو ہے نا خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دونوں ہاتھوں میں پھونک مارے, دونوں ہاتھ میں اس میں پھونک مارے, اور پھر پھونک مارنے کے بعد جو گرد وغیرہ لگی وہ جھڑ جائے. اور پھر جھڑ جانے کے بعد پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں یہ جو دونوں ہاتھ ہے, دونوں ہاتھوں میں سے پہلے دائیں کو بائیں ہاتھ پر ہتھیلی پر رکھ کر, اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے, دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں سے پر پھیر لے. جی بالکل ٹھیک ہے, یعنی دونوں پہنچوں تک. یہ جو کفین ہے حدیث میں آتا ہے التیمم ضربۃ واحدہ للوجہ والیدین, جو ہے تیمم ضربۃ للوجہ والیدین, یعنی ایک ضرب مارے, ایک ہی مرتبہ زمین پر ہاتھ مارے اور پھر اس کو پھونک مارے, اور پھر اس کے بعد اپنے سب سے پہلے اپنے منہ پر, اپنے چہرے پر, دیکھیے میں نے بتلایا پہلے اپنے چہرے پر, پہلے چہرے کو پر پھیر لے, یعنی تمام چہرے پر تمام منہ پر پھیر لے. پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ میں پہنچوں تک, یہ جو کفین ہے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو, اور یعنی ہتھیلی کے اوپر اور نیچے دونوں کو اچھی طرح سے مسح کر لے. اس طرح سے تیمم مکمل ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر شیخ محترم. کچھ تکنیکی پرابلم تھا, تو جو تکنیکی پرابلم ہمارا ہے انشاءاللہ وہ ہم نے مکمل یوٹیوب میں کر لیا. تو انشاءاللہ باقی کا جو سوال انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بھی رکھ دیں گے. اس تیمم کا جو مصنون طریقہ کیا ہے, کب تیمم کرنا جائز ہے, اور کیا تیمم اور وضو غسل کی قائم مقام ہے کہ نہیں, انشاءاللہ اگلے لائیو پروگرام میں شیخ محترم رکھیں گے. تب تک وقت بھی ہو چکا ہے, تب تک ہمیں اجازت دے. انشاءاللہ باقی سوال اگلے پروگرام اور اگلے ہفتے انشاءاللہ رکھا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بدعمكم تستمر دعوتنا.